بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سارا ہندوستان سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ ملک کے کونے کونے میں CAA اور NRC کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر اتر کر کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ ایسے میں بہت سے حضرات نے یہ سوالات کیے ہیں کہ اس طرح کے جو احتجاجات ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنا کس حد تک درست ہے، آیا یہ ثابت ہے قرآن و سنت سے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ اس طرح کے جو مظاہرے ہوتے ہیں، جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر ان میں تکلیفیں پہنچتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے یا خدا نہ خواستہ کسی کی جان چلی جاتی ہے، تو کیا اسے شہادت کا درجہ حاصل ہوگا؟ اور جن لوگوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں ان کو ثواب ملے گا؟ یہ سوالات بہت سے حضرات نے کیے ہیں۔ تو جواب عرض ہے کہ بلا شک و شبہ اس طرح کے جو احتجاجات ہو رہے ہیں ان کے اندر شرکت کرنا جائز اور درست ہے، اور صرف جائز اور درست ہی نہیں ہے بلکہ بعض موقعوں پر تو اس طرح کے احتجاجات میں شرکت کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ واجب اور ضروری ہو جاتا ہے بعض موقعوں پر اس طرح کے احتجاجات کے اندر شرکت کرنا۔ تو اس طرح کے جو احتجاجات ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کے اندر بالکل شرکت کرنی چاہیے، ضرور شرکت کرنی چاہیے، اس لیے کہ قانونی طور پر بھی ان کی اجازت ہے۔ پرامن جو بھی احتجاجات ہوتے ہیں قانونی طور پر بھی ان کی اجازت ہے اور شرعاً بھی ان کی اجازت ہے۔ چنانچہ فتاویٰ کے اندر صراحت موجود ہے، فتاویٰ حقانیہ ہے، میرے سامنے فتاویٰ حقانیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر مطالبات جائز ہوں اور ہڑتال، بائیکاٹ اور جلسے جلوس پرامن ہوں اور غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ ہو تو ایسی حالت میں ہڑتال کرنے اور جلسے جلوس نکالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ شرعی اور جائز مطالبات منوانے کے لیے ایسا اقدام کرنا مستحسن عمل ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے وقت میں احتجاج کے طور پر جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے استدلال کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا تھا، اور جب عزیز مصر نے اپنے قاصد کو بھیجا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ باہر تشریف لے آئیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر آنے سے منع کر دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ فَاسْأَلُوهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ، کہ پہلے جا کر ان عورتوں سے معلوم کرو نا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، تو ان سے جا کے معلوم کرو، انہیں جو میرے اوپر الزامات لگائے تھے تو ان سے جا کے پہلے معلوم کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل سے باہر تشریف نہیں لائے تھے، تو یہ بھی احتجاج کا ایک طریقہ تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے، اس واقعے سے احتجاج کے اوپر استدلال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا سوال ہے کہ اگر اس راہ کے اندر تکلیفیں آتی ہیں تو کیا ثواب ملے گا؟ تو بلا شک و شبہ ثواب ملے گا۔ اگر اس راستے کے اندر کوئی کانٹا چبھتا ہے، اس راستے کے اندر کوئی لاٹھی لگتی ہے، اس راستے کے اندر کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے، تو یقین جانیے کہ ثواب ملے گا اور درجات بلند ہوں گے، آخرت کے اندر درجات بلند ہوں گے، اس لیے کہ جو احتجاجات کیے جا رہے ہیں یہ اپنے جائز مطالبات کو منوانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، تو ان کے اندر شرکت کرنا وہ بھی جائز ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کے اوپر درجات بلند ہوں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ جان چلی جاتی ہے تو یاد رکھیے کہ شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔ اگر اس طرح کے احتجاجات میں کسی کی جان چلی جاتی ہے، اللہ نہ کرے، تو اسے شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔ چنانچہ نجم الفتاویٰ کے اندر صراحت موجود ہے کہ ہڑتال و مظاہرے وغیرہ اگر جائز حق کے لیے اور ظالم حکومت کو ظلم سے روکنے کے لیے ہوں اور پرامن مظاہرہ ہو، اس میں کسی کی جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، تو چونکہ یہ جائز بلکہ بعض حالات میں ضروری ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر پولیس ان کو روکے، یعنی احتجاج کرنے والوں کو روکے، تو وہ ظلم کرنے والی ہوگی، پولیس کی طرف سے یہ ظلم ہوگا۔ اب جو عوام اس کے اندر شہید ہوں گے، وہ جو مر جائیں گے وہ شہید دنیاوی کہلائیں گے، ان کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے کتاب المسائل کے اندر لکھا گیا ہے کہ ہندو مسلم فساد میں جو مسلمان مقتول ہو اس پر بھی شہید کامل کے احکام جاری ہوں گے، اور اسے بلا غسل و کفن نماز پڑھ کر دفنا دیا جائے گا۔ تو اگر اس طرح کے احتجاجات میں کسی کی جان چلی جاتی ہے تو بلا شک و شبہ اسے شہادت کا درجہ حاصل ہوگا، اور یہ بات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ ایک روایت ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جاتا ہے تو اسے شہادت کا درجہ حاصل ہوگا، وہ شہید ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، اس میں یہ کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا
کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص میرا مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تُعْتِهِ مَالَكَ، اپنے مال کو اس کو مت دینا۔ تو وہ شخص نے پھر معلوم کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ مجھے قتل کر دیتا ہے، اگر وہ میرے ساتھ قتال کرتا ہے، مجھ سے لڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ تم بھی قتال کرنا، قاتل ہو، تم اس کے ساتھ میں قتال کرو۔ اس نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ مجھے قتل کر دیتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَنْتَ شہید، تو تم شہید ہو جاؤ گے، تمہیں شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔ وہ شخص نے پھر معلوم کیا کہ اگر میں اس کو قتل کر دیتا ہوں تو اللہ کے نبی اگر میں اس کو قتل کر دیتا ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا فی النار، ایسا شخص جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اگر اس طرح کے معاملات کے اندر اگر آپ کی جان چلی جاتی ہے تو آپ کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا، لیکن اگر کوئی ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، ناحق آپ سے آپ کا مال چھیننے کے لیے آیا ہوا ہے، آپ لڑتے ہوئے اس شخص کی جان لے لیتے ہیں تو ایسا شخص وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کے جو احتجاجات اور مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے اندر شریک بھی ہونا چاہیے، اور اگر اس راستے کے اندر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس راستے کے اندر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی لاٹھی لگتی ہے یا کوئی اور کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تو انشاءاللہ اس سے درجات بلند ہوں گے، اور اگر اس راستے کے اندر جان چلی جاتی ہے تو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔